مطلب یہ تھا کہ ایسے ہیلی کاپٹرز میں اکوپمنٹ نہیں ہوتے. آپ دنیا کے لیول پہ دیکھیں کتنی بھی ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں, اکوپمنٹ کے لیے کیا چاہیے؟ ایک رسا چاہیے ہوگا اور جو ہے نا کوئی ہک چاہیے ہوگا. نہیں ہے, ول نہیں ہے. اور جہاں تک مشینری کی بات ہے تو 1122 کے پاس اور صوبائی حکومت کے پاس کتنی مشینری ہے وہ ہم نے دیکھی تھی جب یہ لوگ اسلام آباد پر ڈی چوک جا رہے تھے نومبر میں. تو اس میں 1122 کی مشینری ہم نے ادھر دیکھی تھی کہ یہ لوگ اپنے ساتھ جو لے جا رہے تھے. واو, تو یہ لکڑی کہیں سے تو آ رہی ہے اور اتنا ویزیبلی ڈیفارسٹیشن وہاں پہ ہو رہی ہے کہ میرے خیال میں آپ بہت ہی بھی بند باندھ لیں ان کے لیے, آپ بڑے محکمے بنا لیں, یہ رکے گا نہیں, ایک سال سے دوسرے سال زیادہ ہوگا. تو میں آپ کی توجہ ان اسٹرکچرل ایشوز کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ کیا ممکن بھی ہے کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, ادارے بنائیں یا اداروں کو وسائل دیں تو پھر یہ رک جائیں گے, یا یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے رک سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ پالیسیز بدلنے کی ضرورت ہے, طرز فکر اور طرز عمل اور طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم اس ایکو سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں مزید ایروجن سے, یا یہ تباہی کم کر سکتے ہیں. السلام علیکم سامعین, ایک دفعہ پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ یہ ابھی جو حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں سوات سے لے کر شانگلہ اور اس کے ارد گرد جو اور علاقے ہیں, اور جن میں ایک طوفان اور باد و باران کے ساتھ ندیاں آ رہی ہیں اور فلیش فلڈز, اور جس میں اب تک کے اطلاع کے مطابق تقریباً 22 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. زیادہ تر اس میں ٹورسٹ ہیں اور ایک سپاٹ پہ تو باقاعدہ 18 لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس موضوع پہ اگر ہم بات نہ کریں تو ہم پھر کس موضوع پہ بات کریں, کیونکہ ہر سال ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے اور ہر سال ایک بلیم گیم یا جو ہے نا الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور سیاست کے بعد پھر جو ہے نا جس طرح برسات گزر جاتا ہے اس طرح یہ ایشوز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اگلے سال پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو فیض صاحب, جس طرح میں نے تمہید میں کہا کہ یہ 22 لوگوں کی اموات تو نہیں ہے, یہ تو ہر سال ہم بھگتتے ہیں, تو اس میں نیا کیا ہے جس پہ جو ہے نا میڈیا اتنا شور و غوغا مچا رہا ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھیں پاکستان میں جو کور ایشوز ہوتی ہیں نارملی ان کو اس طرح کے شور و غل میں دبا دیا جاتا ہے. یعنی کتنے عرصے سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ون آف دا ورسٹ ہٹ کنٹریز ہے. یعنی جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے سب سے یعنی برے اثرات جو ہیں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے لیول پر اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا کہ ایک تو کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے جن کی اس قسم کے واقعات میں انسانی جانوں اور ان کی مال کو تحفظ دینا, اس میں ریاست ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے. دیکھیں 2005 میں جب کشمیر کے اندر زلزلہ آیا جس میں 1 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ مر گئے تھے, کافی سارے. ویسے وہ صرف کشمیر میں نہیں تھا, خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے بھی اس سے افیکٹ ہوئے تھے. تو اس وقت دیکھیں ایک ادارہ بنا دیا گیا تھا NDMA, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اور پھر صوبے کے لیول پر PDMA بن گئے اس کے پروونشل جو ان کے چیپٹرز ہیں. تو 2005 سے لے کر ابھی دیکھیں ہم 2025 میں ہیں, تو یہ 20 سال ہو گئے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادارے ابھی نئے ادارے ہیں, نئے بھی نہیں ہے. تو ان کے پاس وہ وسائل کیوں نہیں ہے, ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز کیوں نہیں ہے جو اس قسم کے واقعات کو ٹیکل کر دے. مثال کے طور پر دیکھیں سوات میں ابھی ریسنٹلی جو ایک ہی سپاٹ پر 18 لوگ جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. عرفان, میرا نہیں خیال کہ اس میں ریسورسز کے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ تھا, اس میں نااہلی اور جسے کہتے ہیں نا کہ ول کے ایبسنس جو ہے, یہ 2 بڑے فیکٹرز تھے. یعنی ایک تو یہ کہ ریاست نے غفلت بھی کی, دوسری یہ کہ وہ شاید یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو بچایا جا سکے.
مثال کے طور پر دیکھیں ہم فوٹیج میں ابھی دیکھ بھی لیتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے کہ جہاں پر یہ 18 لوگ ایک ٹھیلے پر کھڑے تھے اور جو دریا کا کنارہ ہے ان دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ ایک نہر جتنا ہے. تو اور اس میں دوسری بات یہ کہ یہ لوگ 2 گھنٹے تک وہاں پر پھنسے تھے اور یہ نہیں کہ یہ 2 گھنٹے وہ وہاں پر سیل سپاٹا کر رہے تھے، نہیں، یہ 2 گھنٹے وہ مسلسل اس انتظار میں تھے کہ کوئی آ کے ان کو بچا لے. 2 گھنٹوں میں کوئی اسٹیٹ مشینری ان کی طرف نہیں آئی اور نتیجتاً یہ ہوا کہ سب کے سب لوگ یعنی اس اسپاٹ پر جب تھے تو ون آفٹر دا ادر وہ پانی میں بہہ گئے. عرفان دیکھیں اس کو یعنی انسانی سانحے کی نظر سے دیکھیں تو یہ کتنا دردناک واقعہ تھا کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی ممبر آپ کا جو ہے وہ پانی میں بہہ کے غائب ہو جاتا ہے اور آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ نیکسٹ باری آپ کی ہے. تو مجھے وہ ایسا میں روکوں گا یہاں پر آپ کو جو ہے نا، بالکل مجھے بھی یہ بہت بڑی ٹریجڈی لگتی ہے اور ہے بھی، آپ کو بھی لگتی ہے بھی. مجھے ایک خوشی یہ ہے کہ اس دفعہ کم از کم جو میڈیا ہے اس نے اس ٹریجڈی کو ٹریجڈی پیش تو کیا. میں تو ان لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کی فوٹیج دنیا کے سامنے آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا. تیسرا یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ اس کو اس بنیاد پہ بھی اٹھا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ٹورسٹ تھے اور آئے تھے خیبر پختونخوا میں. اسی طرح کی ٹریجڈیز آپ اگر کہتے ہیں تو روزانہ ہو رہی ہیں وزیرستان میں. وہاں کرفیو میں آپ کو پتہ ہے ابھی آرڈر ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں نکل سکتے، نکلتے ہیں تو ان کو جو ہے نا مارنے کی آلریڈی ان کا آرڈر ہے کہ کرفیو میں مار دیا جائے. ڈرونز جو کوارڈ کاپٹر ان کو کہتے ہیں آج کل وہ اڑ رہے ہیں. وہاں پر آپریشنز کب سے جاری ہیں، لیکن یہ ٹریجڈیز کہیں پہ ٹریجڈیز ایک طرح سے ریپرزینٹ ہوتی ہیں ہماری میڈیا پہ، کہیں پہ دوسری طرح سے. میں صرف دیکھو میں اس پہ وہ نہیں کرتا، ٹریجڈی ہوتی ہے، ہم اس پہ کمپیٹنگ نہیں بناتے کہ ایک ٹریجڈی دوسری سے بڑی ہے. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ تو کچھ جگہوں پہ کے ساتھ بالکل ایسے منسلک ہیں جس طریقے سے جو ہے نا کینسر کے ساتھ موت منسلک ہے. ایشو یہ ہے کہ اب اس کے اوپر کچھ جو ہے نا چیزیں مانگی جا رہی ہیں. مثال جتنی میں خبریں پڑھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہٹ ایریاز ہیں یا پی ڈی ایم اے ہیں اس کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے، اس کو جہاز دیا جائے. پھر ایک یہ ہے کہ جو ہے نا اس کو مزید فنڈز دیے جائیں تاکہ یہ ایسے ایکوپمنٹ لے سکے کہ جو اس طرح کے ڈیزاسٹر کو معلوم کر سکے. کچھ کہہ رہے ہیں ایکوپمنٹ دیے جائیں. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کیا پیسے دینے سے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کیا جو ہے نا امداد دینے سے یہ لوگ بچ جائیں گے؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کا خاصہ یہ ہے کہ یہ وجود ہی امداد پہ رکھتے ہیں. آپ نے بات کی 2005 کے زلزلے کی، تو اگر فوراً فنڈز نہ ہوتے، یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ فوراً فنڈز کو ہڑپ کرنے کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں. تو جب ادارے بنیں گے تو وہ اسی طرح بنیں گے. پھر یہ ٹریجڈیز کا انتظار کریں گے کہ مزید ٹریجڈیز ہوں. تو وزیرستان میں جو ادارے بنے ہیں وہ بھی ٹریجڈیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بنے ہیں، لیکن وہ خود ٹریجڈی پروڈیوس کر رہے ہیں. سوات سے لے کر ہمارے علاقوں میں جو ڈیزاسٹرز کے لیے ادارے بنے ہیں وہ بجائے یہ کہ ٹریجڈیز پہ قابو پائیں، ان کا پہلے سے اشارہ دیں، ختم کریں یا کم کریں، وہ خود ٹریجڈیز پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ فنڈز کا تقاضا کر رہے ہیں. تو یہ کون سی صورتحال ہے؟ عرفان آپ دیکھیں 2 چیزوں کو آپ ملا رہے ہیں اور میں دیکھوں گا کہ ان دونوں میں مماثلت ہے. آپ تو اس کو اختلاف کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وزیرستان کا اور سوات کا میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں کی ریپریزنٹیشن ایک طریقے سے ہو رہی ہے. لیکن آپ نے کہا نا کہ پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کو وسائل کی ضرورت ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ وسائل کی بات نہیں ہے، یہ ول کی ہے. یہ میں نے نہیں کہا، میں اخباروں میں خبریں پڑھ رہا ہوں کہ ان کو مزید وسائل دیے جائیں تاکہ یہ کارکردگی بہتر بنا سکیں. ان کو جہاز پرووائڈ کیے جائیں، ان کو ہیلی کاپٹر دیا جائے. میں دیکھیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم اے کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، فیڈرل حکومت کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں. صوبائی حکومت کے پاس تو ایسا ہیلی کاپٹر ہے کہ وہ تو شادی بیاہ کے
یعنی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی روانہ کر دیتے ہیں. نام ہم نہیں لیتے, بالکل بہت زیادہ پھر پرسنلائز ہو جائے گا, لیکن دیکھیں ایک بڑے شخصیت کی بہن چترال کے اندر جو ہے اسی قسم کے حالت میں پھنسی ہوئی تھی, حالانکہ وہ نہیں کہ سیلاب کے اندر, لیکن حالت, تو اس کے لیے بھی ہماری صوبائی حکومت نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا تھا کہ اس کو وہاں سے نکال دے. عرفان, یہ ایک ہیلی کاپٹر, میں نے شروع میں کہا کہ یہ 2 گھنٹوں تک وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ ان کو کوئی بچا لے. ان 2 گھنٹوں میں پشاور سے ہیلی کاپٹر وہاں تک پہنچ بھی سکتا تھا. دوسری جو بات آپ نے کر دی نا, مثال کے طور پر ہمارے پاس تو گن شپ ہیلی کاپٹر بہت زیادہ ہیں. عمارتوں کو ٹارگٹ کرنا, لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, اس کے لیے تو ہمارے پاس کوبرا ہیلی کاپٹرز بھی ہیں, گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی ہیں. لیکن اس قسم کے سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے پھر ہمارے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا. لیکن اس لیے میں کہتا ہوں یہ وسائل والی بات نہیں ہے, یہ ویل والی بات. دیکھیں آج ڈان میں منظور علی نے بڑی اچھی ایک خبر جو ہے وہ لکھی ہے. اس نے وہاں پر جا کر لوگوں کو انٹرویو کیا ہے. بات وہی آ جاتی ہے جو نارملی پاکستان میں ہوتا ہے کہ ٹاپ لیول پر غفلت ہو جاتی ہے, لیکن آخر میں سزا جو دی جاتی ہے تو وہ باٹم رنگ پر جو لوگ ہوتے ہیں, بالکل باٹم پہ, ان کو سزا. تو ابھی الزام دیا جاتا ہے 2 آپریٹرز کو. ایک کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جس نے 1122 کو کال کی کہ ہیلپ کی ضرورت ہے, تو کہتے ہیں کہ اس نے میسج صحیح پاس نہیں کیا. اور دوسرا کہ 1122 کا جو آپریٹر تھا کہ جس نے اس خبر کو ریسیو کیا تھا, کہتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی, اس نے اس کو نارمل کوئی انسیڈنٹ کے طور پر لیا تھا. اب بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آخر میں سزا جو ہے ان 2 بندوں کو دے دی جائے گی. لیکن عرفان, بات یہ ہے, آپ نے وزیرستان کی بات بھی کر لی, وہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں کر دیں گے. دیکھیں اس کی کوریج نہ کرنا بھی ہمارے لیے, یعنی ہمارے سے مراد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں اور سرزمین کے لیے ایک وہ بری خبر ہے. لیکن سوات کی اس ٹریجڈی کو جس طریقے سے رپورٹ کیا جاتا ہے, اگین دیکھیں یہ ٹورزم کا پیک سیزن ہے, اور اس پیک سیزن میں ایک کیمپین ابھی شروع ہوا ہے کہ سوات کے لوگ جو ہے یہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں, سنگ دل ہے. ہاں, سنگ دل ہے. یہ فلم بناتے رہے اور انہوں نے لوگوں کو نہیں بچایا. اب دیکھیں نا, اس آرگومنٹ کو سپیس اس لیے دے دیا گیا کہ اس تمام بلیم گیم میں حکومت اور ریاست وہ بچ جائیں گے, اور یہاں پر جو ہے عام لوگوں پر. تو دیکھیں سوات میں ٹورزم کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. دوسری بات یہ عرفان کہ دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں کہ فلیش فلڈز تھے, یعنی فلیش فلڈز وہ ہوتے ہیں جو اچانک آ جاتے ہیں, لیکن یہ انیکسپیکٹڈ نہیں تھے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک سیزن ہوتا ہے کہ جس میں ٹورسٹ جاتے ہیں سوات میں. دوسرا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سیزن ہے کہ جس میں فلیش فلڈز اور ٹورینشل رینز ان کے بڑے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ان 2 کے لیے اسٹیٹ کی مشینری پہلے سے وہاں پر تیار ہونی چاہیے کہ اگر فلیش فلڈز آ جائیں تو ہم نے کس طرح ایکشن میں آ کے لوگوں کو بچانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ٹورینشل رینز ہو تو وہ کیا کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1122 کو بر وقت خبر نہیں ہوئی. دوسری ایک بات یہ ہے کہ عرفان, آج کی اس خبر میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے حکم دیا, اور اس حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے کہ جتنے انکروچمنٹس ہیں ان انکروچمنٹس کو ختم کر دیا جائے. اس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹریجڈی ہوئی. اگین یہ دیکھیں بلیم گیم, میں انکروچمنٹ کے حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ انکروچمنٹ کے خلاف ڈرائیو جو ہے وہ بھی بہت سلیکٹیو ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 بڑے جو ہے, ایک وفاقی وزیر ہے اس وقت اور ایک سابقہ گورنر ہے, ان دونوں کے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, اور وہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی انکروچمنٹ کی ہے. لیکن ان کو چھوڑ کے باقی چھوٹی چھوٹی جو کاروبار کی جگہ ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں اس میں اب ایشو مجھے کیا ہے
کہ اگر یہ کہیں کہ جی انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ ہوا اس کی وجہ سے، تو اگین آپ حکومت کو اور ریاست کو ایک سیف پیسج دے دیتے ہیں، سیف ایگزٹ لے لیتے ہیں کہ جی ان لوگوں پر آپ سارا بلیم ڈال دیں. بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو لوگ انکروچمنٹ کر رہے تھے، تو جس وقت وہ انکروچمنٹ کر رہے تھے تو کیا اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کی یہ رسپانسبلٹی ہے اور جن سے این او سی لیے بغیر کوئی تعمیر نہیں کی جا سکتی؟ تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں سوچا اس پہ؟ کبھی کہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ بجری نکالتے ہیں غیر قانونی طور پر، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو عرفان یہ دیکھیں ہم ایسے سچویشن میں ہیں کہ جہاں پر حکومت یعنی جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دفعہ 144 لگا دیا گیا تھا، پہلے سے وارننگ دے دی گئی تھی، تو یہ لوگ پھر کیوں اس ٹھیلے پہ گئے؟ بات یہ ہے کہ جو زندہ حکومتیں ہوتی ہیں یا زندہ ریاستیں ہوتی ہیں، اس میں مثال کے طور پر کوئی انڈیویجول خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرتے تو حکومت اور ریاست یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے آپ سے بچا دیا جائے. ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت کہتی ہے کہ ان لوگوں کی مرضی یہ تھی. بھائی کچھ لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ بس لیٹرز ہو گئے تھے خبرداری کے، تو اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ طرح طرح کے تعویلیں لیتے ہیں، لیکن ایک تعویل جو آپ نے دی میں اس کی وہ نہیں مانتا. تعویل تو نہیں ہے، لیکن مثال آپ نے کہا کہ وہاں پر انکروچمنٹ پہ ہوٹل بنے ہیں. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1-2 سیزن میں ہی ریکوری کر لیتے ہیں. تو اس طرح اگر یہ ڈسپوزیبل ہیں، کیونکہ ہر تیسرے چوتھے سال جو ہے نا اتنا بڑا سیلاب ہوتا ہے کہ وہ بحرین جیسے اور بڑے بڑے علاقے بہا کے لے جاتے ہیں، تو بازار اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں. تو میں پڑھ رہا تھا کچھ جگہوں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت بڑا پروفٹ انوالو ہے. بالکل انوالو ہے بہت بڑا پروفٹ، لیکن کن لوگوں کے لیے انوالو ہے اس پہ بھی سوچنا چاہیے. میں گھومتا ہوں اس علاقوں میں، بہت آپ بھی گئے ہوں گے، بہت سے لوگ گئے ہوں گے. ابھی 2-3 مہینے پہلے میں کالام میں تھا، اور وہاں جہاں پہ تھا ان سے میں باتیں کر رہا تھا جن کے ہوٹلز ہیں. انہوں نے کہا یار ہمارا کوئی کاروبار نہیں چلتا اس طرح جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں. ہم ہر وقت ایک پریکیریس حالت میں ہوتے ہیں، اور اس کہ ابھی روڈ گیا، اور ابھی جو ہے نا سیلاب آیا، اور ابھی جو ہے زلزلہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری جستجو کرتے ہیں کہ ہم ساتھ میں کچھ کمائیں بھی. تو میں نے کہا کہ اگر اتنے حالات خراب ہیں اور آپ لوگ، کیونکہ وہ جس سے میں بات کر رہا تھا وہ اپنے ہوٹل کو اس نے لیا ہوا تھا، تو پیسے نہیں پورے ہو رہے تھے، تو اس کا ہوٹل کا مالک آیا ہوا تھا اور وہ اس کو کہہ رہا تھا یہ ہوٹل چھوڑ دو، اور اس نے واقعی چھوڑ دیا. تو میں اس پہ اس لیے بلیو کرتا ہوں. اس نے کہا کہ ہم پھر کیا کریں سوات میں. یعنی ایک طرح سے آپ لوگوں نے ملیٹنسی کے ذریعے جو پورے علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کا جو نشو و نما ہے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے، ان کے کاروبار محدود ہو گئے ہیں. ملٹرائزیشن کے ساتھ ساتھ سیکورٹائزیشن ہے، آپ کوئی ایسا کام نہیں شروع کر سکتے اپنے سے. مثال اگر آپ بڑا ٹورسٹ کا پروجیکٹ بھی کرتے ہیں تو ریاست کود پڑتی ہے کہ ہم کرتے ہیں. اگر آپ کوئی پرفضا مقام بھی اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس پہ اور بڑے ادارے ہیں آج کل وہ کود پڑتے ہیں. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دکان کے علاوہ آپ سوات میں کیا کر سکتے ہیں. پھر دوسرا ہوٹل جو ہے ایک بہت آپشن ہوتا ہے کہ وہ بنایا جائے. لیکن وہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور جو ایکو سسٹم ہے وہ اب اتنا فرینڈلی کہ اس کو ہم کہیں کہ وہ بھی وہ نہ کرے، پھر اس کے بعد وہ کرے گا کیا. تو میرا سوال آپ سے ایک اور لیول پہ ہے. ابھی تو بات ہوئی بڑی امیجیٹ ایشوز کی، بڑی ٹاپیکل اور ثانوی باتیں ہوئیں کہ ریسکیو 11 کیا کر رہا تھا، یا پی ڈی ایم اے کیا کر رہی ہے، یا جو ہے نا وہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر پروونشل گورنمنٹ ہے. ہمارے وزراء اور ہمارا جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں تو صبح ہمیں لگتا ہے کہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. شاید وہ کوشش کر رہے ہوں لیکن اسلام آباد سے کر رہے ہوں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے عمران خان کی رہائی ان کے لیے بہت عزیز ہے. جو میں بہرحال کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرا لیول ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ سیلاب آیا اور اس سے امیجیٹ لوگ مرے 22 لوگ. ایشو یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن ایک لیول پہ پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں آبادیاں اتنے غلط طریقے سے پروگرس کر رہی ہیں. مثال
آپ نے بات کی کوئی پالیسی نہیں ہے, جو جتنی انکروچمنٹس ہو رہی ہیں, پانی کے لیے راستے نہیں بچ رہے, گلیشیئرز کے جو ہے نا ایک گلوبل وارمنگ ایک گلوبل ایشو بھی ہے. یہ ساری چیزیں, پھر دریاؤں کے رخ بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں. اب یہ وہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پی ڈی ایم اے اچھا کام کرتا تو یہ ڈیزاسٹر رک جاتے, یا ریسکیو 1 اچھا کام کرتا تو رک جاتے. یہ صوبائی, یہ بہت بڑے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. ڈیفارسٹیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آپ جائیں سوات میں, وہاں جو لوگ لکڑیوں کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے افسر سال میں کتنے یہاں سے جو ہے نا فرنیچر لے کے جاتے ہیں. ہر گاڑی جو سرکاری وہاں جاتی ہے, آتے وقت وہ فرنیچر کے بڑے کھیپ لے کے جاتی ہے اپنے ساتھ. تو یہ لکڑی کہیں سے تو آ رہی ہے, اور اتنا ویزیبلی ڈیفارسٹیشن وہاں پہ ہو رہی ہے کہ میرے خیال میں آپ بہت ہی بھی بند باندھ لیں ان کے لیے, آپ بڑے محکمے بنا لیں, یہ رکے گا نہیں. ایک سال سے دوسرے سال زیادہ ہوگا. تو میں آپ کی توجہ ان اسٹرکچرل ایشوز کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ کیا ممکن بھی ہے کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, ادارے بنائیں یا اداروں کو وسائل دیں تو پھر یہ رک جائیں گے, یا یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے رک سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ پالیسیز بدلنے کی ضرورت ہے, طرز فکر اور طرز عمل اور طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم اس ایکو سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں, یا بچا سکتے ہیں مزید ایروجن سے, یا یہ تباہی کم کر سکتے ہیں. دیکھیں عرفان, آپ کی بات کہ یعنی لانگ ٹرم کیا کیا جا سکتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اینیمی نمبر 1 اس وقت پاکستان کا کون ہے اور کیا ہے. تو ابھی جو پتہ چل رہا ہے کہ اینیمی نمبر 1 تو یہ کلائمیٹ چینج ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج کے لیے بجٹ میں ایلوکیشن کتنی کی گئی ہے. ایک ہمیں اس سے اور وار آن ٹیرر کے لیے کتنی کی گئی ہے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مثال کے طور پر کسی علاقے میں آپریشن کے لیے تو گن شپ ہیلی کاپٹرز وہ لاتعداد ہیں, لیکن ریسکیو کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں, بلکہ گن شپ تو چھوڑیں. ہم نے تو یہاں پر یہ بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ کرکٹ کے پچ کو سکھانے کے لیے, یعنی بارش جب ہو گئی تھی تو اس پچ کو سکھانے کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا تھا. یعنی اس کے پچ پر جو ہے وہ ہوورنگ کرتا تھا تاکہ اس کے پروں کی ہوا سے جو ہے وہ پچ خشک ہو جائے اور میچ دوبارہ شروع ہو جائے. اب دیکھیں نا, یہ پرائرٹیز ہمیں اس سے نظر آ جاتی ہیں کہ حکومتوں کی اور ان کی پرائرٹیز کیا ہے. دوسرے عرفان, مجھے جس چیز پہ افسوس ہو رہا ہے وہ ہے ہمارے حکمران طبقے کی ڈیٹیچمنٹ. یعنی یہ بالکل لوگوں سے مکمل طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سینٹیمنٹلی بھی یعنی ڈیٹیچ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر پی ٹی آئی کا ایک آج کل بڑا رہنما سلمان اکرم راجہ, اس کے پریس کانفرنس کو میں سن رہا تھا کل, تو اس نے کہا کہ ٹریجڈیز ہر جگہ آتی ہیں اور یہ ایک ٹریجڈی تھی, اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیا کرتا. اب دیکھیں نا, بہت آسان اس نے کہہ دیا کہ ٹریجڈی ہر جگہ آتی ہیں. بھائی آپ اتنے جنرلائز کو نہ کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ اور جگہوں پر ٹریجڈی جب آتی ہیں تو ریاست کی مشینری کتنی ایفیکٹیولی وہاں پر یوز کی جاتی ہے. اور دوسری یہ کہ یعنی حکمران وہ ٹھیک ہے فیل کرتے ہیں یا نہیں, لیکن وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. تو یہاں پر مثال کے طور پر وزیر اعلیٰ کی طرف سے بیان آ جاتی ہے کہ جی یہ میری رسپانسبلٹی تو نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کیمپ لگا دوں. یہ بات انہوں نے کرتی کہ میں وہاں پر کیمپ لگا دیتا. تو یہ اب کیا میسج, یہ ہمارے ایک اور منسٹر ہیں, بیرسٹر صاحب ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے کہا کہ جو ریسکیو ہیلی کاپٹر اگر ہم بھیج بھی دیتے تو اس میں ایکوپمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو ریسکیو کر سکیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسے ہیلی کاپٹرز میں ایکوپمنٹ نہیں ہوتے. آپ دنیا کے لیول پہ دیکھیں کتنی بھی ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں, ایکوپمنٹ کے لیے کیا چاہیے, ایک رسا چاہیے ہوگا اور جو ہے نا کوئی ہک چاہیے ہوگا. نہیں ہے, ول نہیں ہے. اور جہاں تک مشینری کی بات ہے تو 1122 کے پاس اور صوبائی حکومت کے پاس کتنی مشینری ہے وہ ہم نے دیکھی تھی جب یہ لوگ اسلام آباد پر جا رہے تھے نومبر میں. تو اس میں 1122 کی مشینری ہم نے ادھر دیکھی تھی کہ یہ لوگ اپنے ساتھ جو لے جا رہے تھے.
تو وہ اتنی زیادہ مشینری ہے کہ اس سے اس قسم کی چیزوں کو یعنی سانحات جو ہے اس کو آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اگین یہ پرائرٹیز جو ہے یہ اس کی طرف نشاندہی ہے. دوسری بات یہ عرفان، میں کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں اس کا نقصان، آپ نے وزیرستان کی بات کر دی نا، یہ اس وزیرستان میں ابھی دیکھیں مسلسل کرفیو سارا دن، اور اسپیشلی کہتے ہیں کہ جب ملٹری کی موومنٹ ہو تو اس وقت کسی نے باہر نہیں نکلنا وغیرہ، اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی. سوات کی اس ٹریجڈی کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا فلپ سائڈ دیکھیں، یعنی اس کی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، آپ باقی پاکستان کو جب یہ دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیوچر کے ٹورسٹ کو یہ میسج دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر نہیں آنا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر صوبائی حکومت یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم نے ٹورزم کے لیے بہت سارا کام کیا، لیکن یہ دیکھیں سوات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو اپنے ٹورسٹ ہیں اس سے ان کی اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سوات کے جو ہے اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے پنجاب کے ٹورسٹ، سندھ کے ٹورسٹ، اور باقی ایون جو فارنرز ہوتے ہیں ٹورسٹ ان کا. تو ابھی مثال کے طور پر یہ ڈسکا کی فیملی کے ساتھ جو ٹریجڈی ہو گئی، تو یہ دیکھیں یہ ایک مثال بن جائے گا پنجاب میں اور سندھ میں اور لوگوں کے لیے بھی کہ آپ سوات کی طرف نہ جائیں. اور دیکھیں نیگیٹو پروفائلنگ بھی لوگوں کی ہو جائے گی کہ یہ ایسے لوگوں کا علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ ڈوبنے والے ہوں گے اور یہ آپ کی جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہوں گے، کوئی ہیلپ کے لیے نہیں آئیں گے. اب تاثر یہ دیا جاتا ہے، اگین میں کہتا ہوں کہ عام لوگ، یہ انسانی تقاضا ہے کہ ایسے حالات میں لوگ جو ہے وہ بڑے سے بڑا رسک لے کے ہیلپ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگین یہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس ملک کے اندر دیکھیں بڑی بڑی تنخواہیں لی جاتی ہیں، ان کے ایکوپمنٹ خریدنے کے لیے کتنا بڑا فنڈ وہ رکھا جاتا ہے، یہ ان کا بنیادی طور پر یہ عام لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس ریلیف کاموں میں مدد کر سکتے ہیں. باقی ذاتی طور پر مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کی فلمیں بنا دی. اس کا ایک فائدہ ہو گیا کہ اگر اس کو عام لوگ کیمرے فون کے کیمرے پر کیپچر نہ کرتے تو آج ہم اس پر یہاں پر بات بھی نہ کرتے، اور بڑے آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا کہ جی بس سیلاب تھا اور سیلاب میں یہ لوگ بہہ گئے. ایٹ لیسٹ ان فوٹیجز میں دیکھ کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ دیکھیں اسٹیٹ کتنا غافل تھا اور ان لوگوں کو کتنی آسانی سے بچایا جا سکتا تھا اور ان کو نہیں بچایا گیا. تو ایٹ لیسٹ اس سے یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی تو اب شروع ہونی چاہیے نا. اس پر ڈیبیٹ کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے لوگوں کی جان جو ہے بچانے کے لیے کیا اپنی ذمہ داری پوری بھی کرنی ہے یا نہیں. فیض صاحب، میں تھوڑا سا آپ نے جو باتیں کی، دیکھیں میں تھوڑا ذاتی طور پہ اس سے زیادہ ایگری بھی نہیں کرتا کہ لوگ آئیں اور وہ چیزیں بچائیں. دیکھیں لوگوں کے آنے سے مزید ٹریجڈیز بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتے پانی کو. لوکل کچھ تیراک ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے، نہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کا مورل رسپانسبلٹی ان کی ضرور ہے کہ وہ ہیلپ کریں ریاست کی جتنی وہ کر سکتے ہیں اس طرح کے ریسکیو ایکٹیویٹیز میں. لیکن خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کریں گے اور وہ ان کا وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے تو اس سے ٹریجڈیز بڑھ سکتی ہیں، وہ خود بھی مر سکتے ہیں. دوسری بات جو سب سے میرے خیال میں اہم ہے کہ ان چیزوں کو اسٹرکچرلی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ فیصلہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آج ہی یا ایک سال میں ہوا ہے، یعنی 2005 سے مسلسل 2-3 سال بعد ہم دیکھتے ہیں یا ارتھ کوئک یا جو ہے نا یہاں پہ سیلاب آتے جا رہے ہیں. اب کیا ہم فوراً فنڈنگ یعنی اتنی بڑی ٹریجڈیز پروڈیوس کریں کہ اس کی بنیاد پہ ہم فوراً فنڈنگ جسٹیفائی کریں؟ یہ نہ بھولیں کہ شہباز شریف صاحب جب گئے تھے ایک فورم پہ، گلوبل فورم پہ، اس نے جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی بات کی تھی اور پاکستان کو درپیش خطرات کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو کلائمیٹ چینج کے لیے جتنے فنڈز ہیں ان میں حصہ دیا جائے، کیونکہ پاکستان تو فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے.
میں ڈرتا ہوں کہ اگر دنیا یعنی ایک تو ہم ان ٹریجڈیز کا انتظار کرتے ہیں اور اس لیول پہ پہنچا دیتے ہیں جس لیول پہ ہم نے وار آن ٹیرر پہنچایا تھا کہ اس سے پہلے اتنے دہشت گرد پیدا کر لیے، ان کو اکاموڈیٹ کر لیا دنیا کے مختلف کونوں سے، ان کو جو ہے نا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اور دنیا کو موقع پرووائڈ کیا کہ جس کی بنیاد پہ وار آن ٹیرر شروع ہو جائے. یہ بھی مجھے اسی طرح کا چکر لگتا ہے، اسی طرح کی بے حسی لگتی ہے کہ اتنی ٹریجڈیز کریٹ کرو، بڑی بڑی ٹریجڈیز، کہ اب گلوبل یا کلائمیٹ چینج یا اس کے جو فنڈنگز ہیں گلوبل لیول پر اس میں اپنا حصہ لو اور ان لوگوں کو بلاؤ کہ اب ہماری ہیلپ کرے. تو اس طرح کے بڑے بڑے پھر ادارے بن جائیں گے، آپ کی اسٹیٹ اس پہ چلنا شروع ہو جائے گی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ بے حسی بھی تو پروڈکٹیو ہے نا، ریاست بے حس اس لیے تو نہیں ہے کہ فار دا سیک آف بے حسی ہے، یعنی اس کی بنیاد پہ پوری اکانومی چل رہی ہے اس بے حسی کی بنیاد پر. چاہے وہ وار آن ٹیرر کی صورت میں وہ بے حسی ہم نے دیکھی، اس نے پروڈیوس کیا ایک اژدہا کو، یا چاہے کلائمیٹ چینج کی بنیاد پہ ہو کہ اب پولیٹیکل لوگ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ گلوبل فورمز پہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری امداد کی جائے. امداد کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن امداد کی آڑ میں اپنی رسپانسبلٹی سیویلینز کو منتقل کرنا یا چیریٹی آرگنائزیشن جیسے الخدمت یا اس طرح کے بہت سے آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشنز ہیں جو یہ ذمہ داریاں لے لیتی ہیں اور ریاست اس کی بنیاد پر ایک اکانومی جنریٹ کرتی ہے، ایسی اکانومی کہ جو وکٹم ہوڈ پہ جو ہے نا اور اس سے مزید پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں بجائے سالو کرنے کے. یہ رجحان سٹرکچرلی میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں، عام لوگوں کو چھوڑ دیں، ریپرزنٹیشن کو بھی چھوڑ دیں، ریاست کی یہ پالیسی یا یہ طرز فکر یا یہ انڈیکلیئرڈ اپروچ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو؟ ہاں، ویسے عرفان آپ نے کہا نا کہ شہباز شریف نے فورم پہ کہا کہ ہم فرنٹ لائن پہ ہے، تو ویسے ہمیں جو ہے ہر قسم کے ڈیزاسٹر میں فرنٹ لائن الائے بننے کا بڑا شوق ہے. میں یہی تو آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں ادراک ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے فرنٹ لائن پہ ہیں، اگرچہ اس نے الفاظ نہیں یوز کیے لیکن یہی مطلب تھا اس کا، جس طرح کے وار آن ٹیرر میں فرنٹ لائن پہ ہیں، تو پھر لوگوں کا کام تو یہ نہیں ہے اور نہ ہی چیریٹی آرگنائزیشنز کا کہ ہم یہاں خوش ہو جائیں کہ لوگوں نے ہیروئک کام کیے اور اس کو میڈیا پہ بڑھایا جائے، یا یہ الخدمت کا کام بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے آڑ میں الخدمت کے اپنے پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، تو پھر ریاست گلوبل سٹیک ہولڈرز کو دے دی جائے، کیا کیا جائے؟ عرفان دیکھیں، پشتوں میں ایک بات کرتے ہیں نا، آپ نے جو بات کی تو مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کا رویہ یعنی ڈیزاسٹر کے معاملے میں ایسا ہے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ دمڑی سر تا پراٹھے لٹھول، کہ یعنی ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور آپ آ کے اس کے سرانے کے نیچے دیکھتے ہیں کہیں پراٹھا تو نہیں ہے کہ آپ کھا لیں. آپ مزے ڈھونڈتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بلکہ لاشیں مل نہیں رہی، ٹھیک ہے نا، پانی میں بہہ گئی. اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ باہر سے کچھ آ جائے، امداد کی صورت میں ہو تو باقاعدہ. تو یہ دیکھیں لوگوں کی ٹریجڈیز کو کیش کرنا، تو آپ ٹھیک ہے میٹیریل تو ان کو کیش کر لیتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگوں کی ٹریجڈیز کو ٹریویلائز بھی کر دیتے ہیں. یعنی یہ ایکسپینڈیبل چیزیں ہیں، کچھ لوگ بہہ گئے پانی میں، کچھ عمارتیں گر گئی ہیں، اس کے جواب میں ٹھیک ہے اتنا فنڈ تو آ گیا ہمارے پاس. تو فنڈ تو آپ کو کے پاس کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، لیکن انسان جو ہے یہ ایکسپینڈیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو جو ہے مینز نہیں بنا سکتے، انسان جو ہے وہ اینڈ ہے. تو آپ یعنی اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے، ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے، مانیٹری بینیفٹ کے لیے اور کچھ ایڈ وغیرہ کے لیے انسانوں کی جو ہے قربانی وہ اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے انسان جس طرح، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ لکڑی کو کماڈیٹی کے طور پر ان علاقوں سے کاٹ کے نکالا جاتا ہے. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی آفت زدہ علاقے ہیں پاکستان میں، وہاں پر انسان اور ان جگہوں پر جو لکڑیاں ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان اداروں کے لیے لکڑیوں کو بھی بے دردی سے کاٹا جاتا ہے تاکہ اس سے پیسہ کمایا جائے، اور انسانوں کی جانوں کو بھی مثال کے طور پر اسی طریقے سے کاٹا جاتا ہے کہ تاکہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو
لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی امداد جو ہے وہ پہنچ جائے. لیکن عرفان دیکھیں ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پر کسی نے کوئی آفر کی ہو، کیونکہ ہم نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں 2010 کے اندر جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں، جو کہ بہت بڑے لیول پر تباہی اس نے مچائی تھی، تو اس وقت بھی یعنی امریکہ میں فنڈ ریزنگ کے کیمپین چلے تھے، لیکن لوگوں نے حصہ نہیں لیا تھا. اور لوگوں نے چندہ اس لیے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ کچھ ہی عرصہ بعد اسامہ بن لادن بھی یہاں پائے گئے تھے، تو وہ کہتے کہ جی اس ملک میں آپ پیسے بھیجیں گے تو یہ تو یا ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھوں میں یہ پیسے جائیں گے یا اسلحے کی صورت میں. اور آپ نے تو صرف جماعت اسلامی کی بات کی نا، تو ابھی ایک اور لیکن یہ ہے کہ FATF جو ہے ان کا بلا ہو کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت الدعوہ کے جو سو کالڈ فلاحی کام تھے ان کو تھوڑا روکا ہے. اس کو بھی یوز کیا گیا تھا، ریاست نے بڑا ایفیکٹیولی یوز کیا تھا ریلیف کی آڑ میں جاسوسی کرنے کے لیے. یعنی مثال کے طور پر بلوچستان میں زلزلے آئے تھے، ایک زلزلہ آیا تھا جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی تھی، اور جماعت الدعوہ والے جو ہے سب سے پہلے پہنچ گئے تھے وہاں پر ریلیف ورک میں. لیکن پھر خبر یہ آ گئی تھی کہ جماعت اسلامی نے باقاعدہ جیو فینسنگ ان جگہوں کی تھی تو ریلیف میں. تو اس لیے آپ نے کہا آئیڈیولوجیکل، بالکل آئیڈیولوجیکل بھی ہے. ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے عرفان کہ فلاح کے نام سے، یعنی سوائے ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اور بھی اس طرح کے ہوں گے، لیکن یہ فلاحی سو کالڈ جو ہم کہتے ہیں ادارے، ان کے پیچھے جو ہے آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل موٹیوز ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا ادھر روکوں گا، اور آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ٹریجڈیز اپنی جگہ، لیکن ٹریجڈیز کی آڑ میں ریاستیں کیا کچھ فائدہ اٹھاتی ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر کیا کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کی چادر کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کے گھر بار اور آپ کے وسائل کے پیچھے پڑے ہیں، وہ ان کا کیا فائدہ اٹھاتی ہیں. وہ فیض صاحب اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی ملٹری چیف جو پاکستان کے US آئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے، تو وہاں کچھ پاکستانیوں سے بھی ہمارے ملٹری چیف نے ملاقات کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ وار آن ٹیرر کے دوران ہمارے جتنی بھی وسائل ہیں ان کی جیو فینسنگ یا سرویلنس وہ سب کچھ ہو چکی ہے. یعنی امریکہ جو ڈرونز ایک طرح سے برسا رہا تھا اور ہیل فائر میسائل سے ہمارے لوگ مار رہا تھا، اور اس کے پیسے مشرف رجیم کو مل رہے تھے یا باقی اس کے بعد جو آئے ان کو مل رہے تھے، تو دوسری طرف وہ پورے وسائل کو بھی کنگال رہا تھا کہ کن کن جگہوں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. یہ پالیسی اگر آپ دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے، 200 سال سے شروع ہے. جب پہلی دفعہ مثال جس نے وہ کتاب لکھی ہے دا کنگڈم آف کابل، ایلفنسٹائن ہے کیا نام ہے، ہاں، وہ جب 1808-9 میں یہاں آ رہا تھا، تو جب اس نے کتاب پبلش کی، آپ اس کو پڑھیں، وہ پورا ایک ایتھنوگرافک اور اینتھروپولوجیکل اوور ویو تھا اس ریجن کا. اور اس کے بعد جو نیشنل جو انڈیا جو جیوگرافک سوسائٹی بنی، انڈین جیوگرافک سوسائٹی، برٹش رائل جیوگرافک سوسائٹی ہے شاید نام ہے، اس میں ہر سال جو جیو سروے ہوتے تھے، جیوگرافیکل سروے ہوتے تھے، خیبر پختونخوا سے لے کر، یعنی آسام سے لے کر خیبر پختونخوا سے لے کر آمو دریا تک ایریا کے، یعنی جو رشیا کے ساتھ ان کی ان دنوں کنفرنٹیشن تھی روس کے ساتھ، وہ سارے جو ہے ایک طرف جنگ ہوتی تھی، 3 جنگیں پشتونوں پہ مسلط کی، دوسری طرف جیو سرویلنس ہوتی تھی کہ کن کن جگہوں پہ کیا کیا وسائل ہیں. تو جیوگرافر سے لے کر معدنیات کے ایکسپرٹس تک ان ملٹری ایکسپیڈیشنز کے ساتھ جاتے تھے. یہی حال ہم نے وار آن ٹیرر میں دیکھا کہ ہماری اپنی ملٹریز پہ بھی بہت سے الزام لگے. مثال سوات میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سرویز ہوئی ہیں ان لوگوں کی، یعنی ایک طرف ڈیزاسٹر ملیٹنسی کے خلاف چیزیں شروع تھی، دوسری طرف ہم نے امریکہ سے یہ سیکھا، استعمار سے یہ سیکھا کہ مارجنلائز کمیونٹیز کے وسائل کی سرویلنس اور جیو فینسنگ کی جائے
تاکہ اس کو کسی وقت بھی جو ہے نا اشرافیہ ملک کا یا ادارے یا بین الاقوامی طاقت اس کو کیش کر سکیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریجڈی صرف ٹریجڈیز تو نہیں ہیں, یہ تو پیداواری یونٹس ہیں مارکیٹ کے لیے اور ریاستوں کے لیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عرفان دیکھیں, ٹریجڈیز ہوتی ہیں لوکل کمیونٹیز کے لیے, اور ریاستوں کے لیے وہ اپرچونیٹیز بن جاتی ہیں. تو وہ اس کو اپرچونیٹی کے سینس میں لیتے ہیں. اور دیکھیں عرفان, جب کسی ٹریجڈی کو آپ اپرچونیٹی کے سینس میں لیں گے تو پھر آپ کبھی بھی یہ خواہش نہیں رکھیں گے کہ اس طرح کی ٹریجڈی دوبارہ نہ ہو, بلکہ آپ ماحول اس طرح بنائیں گے کہ یہ ٹریجڈیز ہوتے رہیں, کیونکہ ان کا جو ریلیف آئے گا وہ ویسے بھی لوگوں تک نہیں پہنچے گا. عرفان, آپ خود بھی بڑے ایکٹیولی انوالو تھے ریلیف میں. جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا ہزارہ ہمارے اس ریجن میں, اور مظفر آباد سے لے کر دیکھیں اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ باہر سے امداد میں جو کمبل آ گئے تھے تو ان نئے کمبلز کو سٹور میں رکھا گیا, اور سٹور سے پرانے کمبل نکال کے اور استعمال شدہ کمبل وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. اور وہ تو اب پرانی بات ہو رہی ہے. نئی بات دیکھیں, پان چنار ابھی بھی محصور ہے. تو کچھ عرصہ پہلے صوبائی حکومت نے میڈیسن بھیج دی وہاں پر کہ جی جو محصور لوگ ہیں تو ان کے لیے لائف سیونگ ڈرگس وغیرہ. اچھا, وہ جب ادھر پہنچائے انہوں نے, ایک تو یہ ہے کہ اس میں میجارٹی میڈیسن وہ ایکسپائرڈ تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ایکسپائرڈ میڈیسن ان کو پہنچا دیا. دوسری بات یہ کہ ان میں زیادہ تر دوائیاں جو ہے وہ ملیریا کی تھی, اور نہ ادھر سیزن ملیریا کا ہے اور نہ وہ اس ریجن میں ملیریا جو ہے اس کا کوئی خطرہ ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے یہاں پر اپنا پرانا سٹاک نکال دیا, وہ اس طریقے سے انہوں نے ختم کر دیا. اور یعنی اس کے بدلے لازمی ہے کہ انہوں نے اور میڈیسن پھر خریدنا ہوگا. تو اس لیے عرفان یہ تو دیکھیں آپ نے بڑا اچھا خاکہ کھینچا کہ گلوبل لیول پر بھی یہ ہوتا ہے, لیکن مجھے گلوبل پاور سے اتنا وہ نہیں ہے گلا. بات یہ ہے کہ وہ تو کارپوریٹ سیکٹر ہے. کارپوریٹ سیکٹر وہ انسانی جذبات نہیں رکھتے, اور ان کے لیے مذہب, ان کے لیے نیشنلٹی, انسانیت, یہ سب کچھ کیپٹل ہے, پیسہ ہے. لیکن اگر یہی رویہ ہمارے گراؤنڈ لیول تک لیڈرشپ میں آ جائے, یعنی مثال کے طور پر ملک کا وزیر اعظم, صدر, آپ کا گورنر, وزیر اعلیٰ, اور جو دوسرے بڑے اختیار والے لوگ ہیں, پھر آپ کے منسٹر اور ناظم, ان تک لوگ, ان میں یہی ایلیمنٹ اگر آپ پاتے ہیں کہ جی ڈیزاسٹر ہے تو اس ڈیزاسٹر کو کس طرح ہم نے کیش کرنا ہے ایز این اپرچونٹی, تو پھر میرے خیال میں پھر سول سوسائٹی کے لیے اٹھنا پڑے گا. جس طرح مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پرسوں سوات میں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے FIR باقاعدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درج بھی کروایا پولیس سے, اور سول سوسائٹی نے کہا کہ بھئی یہاں پر اسٹیٹ کی مشینری مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے, اور ان کو اس چیز کا احساس ہے. دیکھیں عرفان, سوات میں معدنیات بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہاں پر فروٹس بھی ہیں, لیکن سوات جو مشہور ہے مثال کے طور پر وہ ٹورزم کے حوالے سے ہے. تو پہلے دیکھیں TNSM, وہ صوفی محمد کا تحریک نفاذ فقہ, وہ نفاذ شریعت محمدی, ہاں, اس کو بھی پیک ٹورزم کے وقت میں لانچ کیا جاتا تھا, اور باقاعدہ پورا سیزن وہ لوگ سوات کا وہ خراب کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد اس کا داماد آ گیا فضل اللہ, تو فضل اللہ نے سوات کے ساتھ وہ کیا کہ سوات تو ٹورزم کے لیے چھوڑیں, وہ تو سوات کے اپنے لوگوں کی زندگی کے لیے بھی موزوں جگہ نہیں رہا. ابھی تھوڑا سوات ریکور ہونے والا ہے, کچھ کافی حد تک ریکور ہو گیا. یہ ٹورزم سوات کی بہت ہم کہتے ہیں کہ مین سٹے ہے ان کی اکانومی کا. تو اگر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اور آپ اس کی پھر میڈیا پر کوریج بھی اس انداز میں دیکھیں گے کہ جی سوات کے لوگ وہ کنسیڈریٹ نہیں ہے, وہ ہیلپ نہیں کرتے,
اور پھر آپ اوپر سے یہ بھی بتا دیتے کہ سوات اتنا ولنریبل ہے، تو پھر یہ ہے کہ اگین سوات تو ٹورزم کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. فیض میں تھوڑا سا یہاں روکوں گا. میں ابھی جو ہے نا میرا وہ پیسیمسٹ سیلف جاگ اٹھایا آپ کی ان آپٹیمزم کی وجہ سے، کہ مطلب آپ ایسا خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس ہونے کے پیچھے بھی کچھ اور ہو سکتا ہے جس سے آپ باخبر رہیں. بالکل ہو سکتا ہے کہ سوات کی ٹورزم کو ہم بحال کریں، سوات میں جو لوگوں کی روزی روٹی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. سوات کا جو امیجیٹ ڈیزاسٹرز ہمیں نظر آتے ہیں ان پہ کنٹرول کافی حد تک ہو سکتا ہے، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس ہو سکتی ہے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. میں اس کے پیچھے کچھ اور سوچ رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ملیٹنسی بھی جو تھی نا، یہ بھی ایک طرح سے اب دیکھیں چیزوں کو سیکیورٹائز کرنے کا طریقہ کار تھا. آپ نے پورے پہاڑوں کو سیکیورٹائز کیا، یعنی ڈراماٹائز کیا. آپ نے وائلنس کو اس لیول پہ ڈراماٹائز کیا کہ اس کی بنیاد پر آپ ساورن ڈیسیجنز لے سکیں. ساورن ڈیسیجن میں اور آپ نہیں لے سکتے. ساورن ڈیسیجن ریاستیں لیتی ہیں، افسران لیتے ہیں، اتھارٹیز لیتی ہیں، چاہے وہ ریجنل لیول پہ ہوں، چاہے گلوبل لیول پہ ہوں، چاہے لوکل یا چاہے نیشنل لیول پہ ہوں. جتنی سیکیورٹائزیشن ہم نے اس ملیٹنسی کے پیچھے دیکھی، یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ یا ڈیزاسٹر کریٹ کریں، کوئی ڈرامہ کریٹ کریں، بڑی ٹریجڈی کریٹ کریں، اے پی ایس کریٹ کریں، کوئی ایسے ایونٹس کریٹ کریں. پھر وہ سیکیورٹی لیبس نہیں بنتے، اس کی بنیاد پہ بہت بڑے سٹرکچرز کریٹ کیے جاتے ہیں، اژدہا بنائے جاتے ہیں، ریسورسز جو ہے ہڑپ کی جاتی ہیں، جگہوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، وسائل تک ایکسس کیا جاتا ہے. یہ آپ صرف وزیرستان تک، افغانستان تک یا عراق تک محدود نہیں کر سکتے. اس کارپوریٹ بیہیویئر کو ریاستیں مارکیٹس کو فالو کر رہی ہیں. ابھی جس طرح مارکیٹ کارپوریٹ رجحان کے پیچھے پریڈیٹری رجحان رکھتے ہیں، ایسی خصلت رکھتے ہیں کہ وہ پبلک پراپرٹی کو ہڑپ کر رہے ہیں، عوامی رویوں کو کھا رہے ہیں، عوام کو کھا رہے ہیں، زومبیز ہیں مارکیٹ سے. اسی طرح ریاستیں بھی اسی رویے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیٹیٹ کر رہی ہیں. اور ریاست کے بہت بڑے فائدے ہیں. آپ اپنے ریاست کے اداروں کو دیکھیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. کیوں پوچھ نہیں سکتا؟ کہیں گے کہ یہ تو وار آن ٹیرر ہے. آپ کے اوپر کاپٹر وہ گھمائیں گے پھرائیں گے، آپ کے ہر گھر کی سرویلنس کریں گے، آپ کے ہر علاقے میں کرفیو ہوگا. آپ ان سے پوچھیں، کہیں گے وار آن ٹیرر ہے. ارے وار آن ٹیرر تو جنگ تھی جو امریکہ لایا تھا اپنے ساتھ، اور آپ خود کہہ رہے تھے کہ ہماری جنگ نہیں ہے. نہیں جی، اب امریکہ گیا ہے لیکن یہ ریمننٹس ہمارے لیے چھوڑ دیے ہیں. وہ فوراً یہ کہیں گے. اب یہ ریمننٹس یا یہ پروکسیز کون تھے؟ یہ تو وہی لوگ تھے جو یہی ادارے بنا گئے تھے امریکہ کو شکست دینے کے لیے. جب امریکہ آپ کے بقول شکست ہو چکی تو ان ریمننٹس کو کنٹرول کرو، ان پروکسیز کو کنٹرول کرو. یہ ایسٹس ہے نا عرفان. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں فیض صاحب، یہ جو سیکیورٹائزیشن ہے ان ڈیزاسٹرز کے پیچھے، یہ صرف ملیٹنسی تک محدود نہیں ہے. جب آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ ادارے اپنا کام کریں، ہیلی کاپٹر لیں وغیرہ وغیرہ، یہ نہ بھولیں کہ ان کے پیچھے جو کارپوریٹ انسٹنکٹس ہیں وہ سیکیورٹائزیشن کی آڑ میں وہ کچھ آپ کے ساتھ کریں گے کہ پھر یہ ڈیزاسٹرز آپ کو کم لگنے شروع ہو جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ 18 لوگوں یا 22 لوگوں کی اموات خدا نخواستہ اس سے کہیں بہتر تھی کہ جو ہم آج وزیرستان میں دیکھ رہے ہیں یا ہم نے افغانستان میں دیکھا. تو اس طرف بھی ہماری توجہ کرے نا کہ اس جو ہے نا ان ڈیزاسٹرز کے پیچھے جو سیکیورٹائزیشن کا عمل ہے، اس میں کلائمیٹ چینج بھی ایک انڈسٹری اسی طرح بن سکتی ہے جس طریقے سے وار آن ٹیرر ایک انڈسٹری بنی. یہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ صحیح جگہ پہ بٹن دبائے، نہ کہ وہ اداروں سے مانگے بلکہ اپنے جو پولیٹیکل زعماء ہیں، لیڈرشپ ہے، ان کو اتنا تنگ کریں کہ وہ اداروں کے ساتھ بیٹھے، نہ کہ لوگ جسٹیفائی کریں کہ ہاں اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی تو اداروں نے تو آنا ہی ہے. جب ادارے آئیں گے، اور خاص کر وہ ادارے جو اس ملک کی سیکیورٹی کے ضامن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر وہ اپنے ٹرمز پہ چینج لائیں گے جو لوگوں کے ٹرمز پہ نہیں ہوگا. اس کی اویئرنیس ہر شخص کو ہونی چاہیے، ادروائز ہر ڈیزاسٹر کے پیچھے ایک بڑا ڈیزاسٹر چھپا ہوگا. ویسے عرفان، آپ کے خیال میں مثال کے طور پر میں تو
کل سے ٹویٹر پر ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں جو بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے، اور میں نے جو سنا ہے کہ وہ نوجوان سوات ہی کا ہے، لیکن ویسٹ میں کہیں پر ہے، یا کینیڈا میں یا امریکہ میں، اور وہ باقاعدہ گالیاں دیتا ہے سوات کے لوگوں کو کہ یہ آپ یعنی مثال کے طور پر آپ ان لوگوں کو بچا نہیں سکے وغیرہ. تو لوگ اس کو تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس چیز میں یہ ایک دوسری ٹریجڈی نظر آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ، جس طرح آپ نے کہا نا کہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ان ٹریجڈیز کو پیش کر کے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو ان سے بلیم اٹھا کے لوکل لوگوں پر ڈالنا کہ جیسے لوکل لوگ جو ہیں مثال کے طور پر ان میں غیرت نہیں رہی، ان میں مہمان نوازی جو ہے اس کا ایلیمنٹ ان میں ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان ایسی چیزوں کو سپیس بھی بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے تاکہ جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو ڈسکورس ہو، اس ڈسکورس کو ڈائیورٹ کر کے یہ آ جائے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے، مثال کے طور پر میں نام نہیں لوں گا، لیکن دو ہمارے جرنلسٹ ہیں جو کہ بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان کے ٹویٹس ان کی رپورٹنگ سے زیادہ مجھے پسند ہوتی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے ان کا جو دوسرا ٹویٹ ہوتا ہے کہ اب ان پر کتنا پریشر ہے. تو مثال کے طور پر سوات کی اس ٹریجڈی پر ان کا پہلا ٹویٹ، سب سے پہلا یعنی ویڈیو اس جرنلسٹ نے اپلوڈ کی تھی، دوسرے جرنلسٹ نے بھی پھر ویڈیو، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں ان کو بچایا جا سکتا تھا، نہیں بچایا جا رہا. صبح ٹویٹر جب میں نے اوپن کیا تو اس پہ دیکھتا ہوں ان دونوں نے یہ بھیجی کہ ویسے یہ ویڈیو بھی دیکھیں، یہ اس ٹریجڈی سے تھوڑے پہلے وقت کی ہے کہ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ادھر نہ جائیں، پانی میں نہ جائیں، اور یہ لوگ پھر بھی گئے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، این ڈی ایم اے کا جو ہیڈ ہے وہ سرونگ ملٹری چیف تو سرونگ ملٹری مین تو نہیں ہے، جنرل ہے، اور کون ہو سکتے ہیں عرفان؟ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر اس کوئی سویلین ہوتا تو ان کو ٹویٹ ریموو نہیں کرنی پڑتی ہے. اینی وے آگے. ہاں، تو میں ویسے یہ کہتا ہوں نا کہ ہمیشہ ایسے واقعات میں جو ڈائیورژن کے لیے اسٹیٹ کی مشینری ڈائریکٹلی اگر کام نہ بھی کر لیں تو لوگوں کے ذریعے وہی کہ ڈیبیٹ کا رخ وہ موڑ دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں عرفان، کچھ چیزیں سمبولیکلی امپارٹنٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انسانی جانیں چلی گئی، یہ واپس نہیں آ سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ بیریوڈ جو فیملیز ہیں ان کو آپ دلاسا دے سکتے ہیں، اور جو لوگ بچ گئے ہیں ٹریجڈی سے ایٹ لیسٹ ان کو یہ دلاسا ہوگا کہ نہیں، پوچھنے والے لوگ ہیں. تو مثال کے طور پر ہمارے چیف منسٹر، اس کو جانا چاہیے تو سوات میں ہمارے منسٹر جو ہیں، بلکہ سوات کے تو کئی منسٹر جو ہے وہ سوات سے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کوئی میڈیا میں نہیں دیکھا کہ جنہوں نے جا کے لوگوں کے ساتھ گل مل کے ان کو یہ بتایا دیا جائے گا کہ جی ہم کس طرح کے اقدامات لے کے فیوچر میں ان چیزوں کو وہ روک دیں گے. عرفان، بیچ میں ایک اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کنفرم خبر نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں لیتا، سوشل خبر یہ بھی، لیکن کہتے ہیں کہ سوات کے ایک منسٹر ہے جو کبھی یعنی سیاست میں آنے سے پہلے ایک دکان چلایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس نے والی سوات کا گھر خرید لیا. واو. ابھی کنفرم، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ وہ بات چل رہی ہے کہ لیکن مجھے جتنا معلوم ہے کہ والد سوات کی فیملی نے تو کافی ساری پراپرٹی جو ہے وہ زلزلے کے بعد سوات یونیورسٹی کو دے دی تھی کہ آپ یہاں پر اس کو وہ کرتے. لیکن اینی ویز اب دیکھیں نا، سوات میں بہت سارے لوگوں کے لیے ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اتنے بڑے کاروبار بھی اس میں چل رہے ہیں. فیض صاحب، میرے خیال میں ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا جاتا ہے. ہم نے آج جو، اور آپ نے ناشتے کی میز بھی خالی کرنی ہے. ہاں بالکل. ہاں، ناشتہ بھی تو کرنا ہے، یہاں پہ صبح ہے.
تو بہرحال ہم نے آج ناظرین بات کی کہ جو ٹریجڈیز ہو رہی ہیں وہ آج کل جو ایک کارپوریٹ کلچر ہے وہ ان ٹریجڈیز کے پیچھے بھی اپنے فوائد یا مارکیٹ انٹرسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان سے خبردار رہیں۔ باقی یہ سیلاب ہر سال آتے رہتے ہیں، اگر ریاستیں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ضرور ان کے لیے اس لیے کریں کہ ہر سال یہ ٹریجڈیز لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ان میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔